السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، چند گھنٹے قبل پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جو آرمی ایویگیشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر ہے وہ مظفر آباد میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں سوار تمام افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ ISPR کی جانب سے جو بیان دیا گیا اس کے مطابق یہ جو حادثہ ہے یہ ہیلی کاپٹر اڑتے ساتھ ہی پیش آیا۔ کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں، تکنیکی خرابی کہا جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ ہیلی کاپٹر تباہ ہوا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے افسوس کا اظہار بھی کیا اور شہداء کے لواحقین سے جو ہے وہ ان کے اظہار تعزیت بھی کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مظفر آباد میں چونکہ یہ ہیلی کاپٹر شہید ہوا، اس لیے وہ ہیلی کاپٹر تباہ ہوا، اس لیے بہت سارے شکوک و شبہات جنم لینے لگے، لیکن ISPR نے ٹائملی اس کو ایڈریس کیا اور بتایا کہ یہ صرف جو تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہرحال ایک بورڈ قائم کر دیا، بورڈ آف انکوائری کہتے ہیں اس کو، وہ قائم کر دیا گیا ہے جو اس کی جو تکنیکی خرابی کی وجوہات جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، ایک اور ہیلی کاپٹر تھا، اپاچی ہیلی کاپٹر، امریکی جو افواج کا ہیلی کاپٹر ہے، وہ تباہ ہوا تھا ایک روز قبل آبنائے ہرمز کے قریب، ایران کے قریب۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ جو اپاچی ہیلی کاپٹر ہے یہ ایران نے تباہ کیا ہے، اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا، اور اس کے فوراً بعد چند گھنٹوں بعد جو ہے ایران پر حملے کیے گئے۔ مختلف دفاعی جو ان کی تنصیبات ہیں اس پر امریکی حملے ہوئے۔ اس سے قبل یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا، خبریں بھی آ رہی تھیں کہ امریکی صدر یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ جی ڈیل کے ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں، معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ لیکن یہ جو پیش رفت ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران، کیونکہ ایران نے بھی اس کا جواب دیا، اگرچہ کہ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے تمام ڈرون اور میزائلز جو اس نے مختلف جو ممالک کے جو امریکی فوجی اڈے ہیں وہاں پر اس نے فائر کیے، اس نے تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تمام جو ہے وہ ناکارہ کر دیے گئے، ناکام بنا دیے گئے وہ تمام حملے۔ لیکن ایک خبر ایسی بھی تھی جو جس کو زیادہ آپ کو سننے میں نہیں آئی، وہ یہ تھی کہ کہا جا رہا تھا کہ ایران نے جو ڈرافٹ بھیجا ہے امریکہ جو وائٹ ہاؤس کو موصول ہو گیا تھا، اس کے اوپر جو امریکہ کی جو انتظامیہ ہے اس کی طرف سے بھی اور امریکی صدر سے بھی انیشیل نوڈ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اب یہ کچھ بہتر ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قطر کا ایک وفد جو ہے وہ امریکی جو اس رسپانس ہے اس کو لے کر ایران پہنچ چکا ہے۔ اب اس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو موسٹ پروبیبلی وہ وہاں پہ ایران کے اندر بات چیت میں مصروف ہوگا، جو قطری ڈیلیگیشن ہے جو سفارتکاری کے لیے ایران پہنچا ہے۔ یہ جو معاملہ اس وقت سچویشن ہے یہ بڑی عجیب سی ہے کہ 38-39 بار امریکی صدر جو ہے وہ ڈیل معاہدہ طے ہونے کی بات کر چکے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ طے ہو رہا ہے، اور کبھی پھر ایک دم یو ٹرن آتا ہے اور کبھی حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو سچویشن ہے اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ نے، یہ ماہر ہیں عالمی امور کی۔ میاں ثناء اللہ صاحب سابق سفیر ہیں، عبداللہ گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان۔ ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، سب سے پہلے میں بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق یہ میں نے ایک خبر دیکھی تھی کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وائٹ ہاؤس کو جو ایران کا ڈرافٹ ہے وہ ملا ہے، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکی صدر نے بھی اس پہ ایک انیشیل نوٹ دیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد قطری ابھی کچھ دیر قبل قطری ڈیلیگیشن بھی جو ہے پہنچ چکا ہے ایران میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو خبر تھی یہ درست تھی، یا یہ جو اب اس وقت پچھلے 24-48 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جو ہے اس کے بعد یہ جو معاملہ ہوگا کیا یہ پس پردہ چلا جائے گا یا اس پہ کام اپنی جگہ جاری رہے گا؟ نوشاد صاحب، درست ہونے کا تو بہرحال نہیں پتا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ان کمروں میں ان میٹنگز میں نہیں بیٹھا ہوگا، لیکن جو خبر آپ کے پاس ہے وہی خبر میرے پاس بھی ہے، اور بہت باوثوق ذرائع سے یہ خبر جو ہے یہ ہے کہ ایک ڈیل جو ہے وہ بہت قریب تھی، اور اسلام آباد ایکارڈ جو ہے بس وہ اس کی میز جو ہے وہ سجنے ہی جا رہی تھی، اور ٹرمپ جو ہے وہ بھی آمادہ تھے، ان کے لیے بھی ایک آف ریمپ تیار تھا۔ جو بھی نیوکلیئر کا ان کا ایک ہے مسئلہ، اس کو ری پیکیجنگ کر کے لپیٹ کے جیسے بھی، تو وہ بھی ان کو ہو جانا تھا۔ اور ایران جو ہے اس نے گلف کنٹریز کو بھی انوالو کر لیا تھا اسٹیٹ آف ہرمز کو آپریشنلائز کرنے کے لیے، کہ ٹھیک ہے یہ صرف میرے اور عمان کے درمیان نہیں، ہم ایک پورا کنسورشیم بنا کے تو کسی کی بھی انٹیمیڈیشن نہ رہے، اور پلس امریکہ کے اندر ایک ایسا سسٹم یا میکانزم بنانے کی بات ہو رہی تھی جس میں امریکہ کی سبکی بھی نہ ہو، اور 12 جو ان کے بلین ہیں فروزن ایسٹس
ان میں جو 50% بنیں گے وہ کسی ترقیاتی پروگرام کے تحت جو ہے ایک لمبا سا ایک سسٹم تھا جو گلف کنٹری کے وایا جو ہے ایران کے اندر کوئی ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے نام پہ ان کو دے دیے جائیں گے. تو یہ ساری بات جو آپ فرما رہے ہیں وہ بالکل یہی ہے, یہی بات درست تھی. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو امریکہ ہے, سی آئی اے نے اس کو ایک رپورٹ یہ بھی دی ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر ایران کلیپس بھی ہو جائے گا. تو ٹرمپ جو ہیں ان کے لیے ایک بات کے اوپر یا اسپائن دکھانا بعض اوقات جو ہے کہ اکثر اوقات ہی بہت مشکل ہے. تو اب ان کے پاس بہت سی انفارمیشن تھی. ایک انفارمیشن یہ تھی کہ پاکستان ان کے لیے ایک بہت بہترین آف ریمپ جو ہے وہ بروکر کر رہا ہے, وہ ان کے لیے بڑا ٹیمپٹنگ تھا, وہ اس گڑھے سے نکلنا چاہتے ہیں. دوسری ان کے کانوں میں یہ بات جا رہی تھی کہ ایران جو ہے ان کے مڈ ٹرم سے پہلے خود انٹرنلی کلیپس ہونے والا ہے, اور بڑی ان کے پاس انٹیلیجنس جو ہے وہ رپورٹ پہنچائی گئی تھی. تیسرا ان کے پاس پریشر یہ تھا کہ پینٹاگون کے اندر لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ریٹیلیٹ کرنا شروع ہو گئے تھے. یعنی بڑے لوگ جو ہیں وہ تو 2-3 ریزائن بھی کر گئے, اور ڈیلٹا لیول کی سیکیورٹی وہ مانگ رہے تھے کہ پینٹاگون کے اندر جو سپائنگ ہے اسرائیل کی وہ اب اس کا لیول جو ہے وہ انبیئریبل ہو گیا ہے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ جو ان کے اپنے ڈونرز ہیں, جو ان کے جو اسرائیل فسٹر ہیں, ان کا پریشر اور اسرائیل کو اس ڈیل میں شامل کرنے کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی دینا کہ تاکہ تم جو ہو لیبنان میں اپنا بفر زون بنا لو. اب دیکھیں جنگ ایک ایسی چیز ہے, ہم بارہا اس بات کا ذکر کر چکے ہیں اور آپ ہمیشہ ایگری ہی کرتے ہیں کہ اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. آپ چاہے جتنی پلاننگ کر لیں, جتنے کنٹینجنسی پلان بنا لیں, لیکن چیزیں کسی اور طرف چلی جاتی ہیں. دوسرا فریق بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا پلاننگ, وہ بھی تو اس کو کاؤنٹر پلاننگ کر رہا ہے, اس کے لیے کام کر رہا ہے, تو وہ کسی طرف بھی لے جا سکتا ہے. بالکل. تو پھر ہوا یہ کہ ان کا خیال تھا کہ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ لیبنان والی جنگ جو ہے وہ میری مرضی کے بغیر ہی شروع ہو گئی, بڑی گالم گلوچ ہوئی, بڑے ایف ورڈ یوز ہوئے. ایکسیوس سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا, میں تو اس دن کہہ رہی تھی کہ ایکسیوس پہ جو بلیو کرتا ہے وہ اسرائیل کا ماؤتھ پیس ہے, اور ہمارا میڈیا جو ہے جو ہی ایکسیوس پہ کوئی رپورٹ آتی ہے اس پہ بیپر کروانا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ تو صرف پلس لیتے ہیں یا وہ انفارمیشن پھینکتے ہیں مارکیٹ میں. تو ٹرمپ نے کہا کہ جی ٹرمپ صاحب نے اس کی کنفرمیشن کر دی تھی, ایک طرح سے انہوں نے کنفرمیشن کر دی تھی ایک انٹرویو کے اندر جو اس کے بعد ہوا تھا کہ ہاں ان کی ہوئی ہے, انہوں نے تھوڑا سا جھاڑ پلائی ہے, اس طرح کی بات ہو گئی تھی. جی نہیں, میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ جھاڑ, بے شک دیکھیں دو لوگ بے شک ان کی آپس میں کتنی دوستی ہو, ایک دوسرے پہ غصہ گرمی ہو سکتی ہے, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. تو وہ لیبنان والا جو ان کا گیمبل تھا وہ ان کو الٹا پڑ گیا. جب ایران نے کہا کہ میری ریڈ لائن ہے, آپ نے دائیا پہ اٹیک نہیں کرنا, اسے ایویکیویٹ کرانے کی بات آپ نے کیوں کی ہے, بیروت تک تو آپ سوچے بھی نہیں. اور پھر یہ گیمبل انہوں نے کیا, اور اس کے بعد ایران نے ریٹیلیٹ کیا. اب ایران کا ریٹیلیشن اتنا سخت تھا کہ اس نے جو 4 ویوز میں اسرائیل پہ اٹیک کیا ہے, اور پر ویو کہہ رہے ہیں 5 سے 4 بیلسٹک میزائل ہیں, اور بہت زیادہ بلیک آؤٹ ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کتنا نقصان ہوا ہے, لیکن نقصان بہت ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر ایک اپاچی ہیلی کاپٹر کا ڈرامہ ہے جس پہ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ اپاچی جو ہے وہ اپنے گھر سے اتنا دور یہاں پہ لائٹرنگ کر کیوں رہا تھا, کیا اس کی ضرورت کیا تھی. اور پھر یہ کہ اس کے اوپر اگر شہید ڈرون نے اس پہ حملہ کیا ہے تو اینالسٹ جو ہیں, خاص طور پہ ڈیفنس اینالسٹ, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کہیں سے بھی اس کے گرنے سے نہیں لگتا, وہ زمین پہ گرتے تک اس کے پنکھے چل رہے تھے, اسے کوئی ڈرون ٹکرایا نہیں تھا. کوئی کولائڈ ضرور چیز کر سکتی ہے, اگر شہید ڈرون کا اس پہ اٹیک ہوتا تو 2 لوگ جو بچ گئے ہیں وہ بچے نہیں ہوتے, یا پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کے لوگ نہیں بچے. تو پھر اب دیکھیں کہ پہلے آپ نے دنیا کو یہ کہہ کے کہ اور ہمیں یہ کہہ کے کہ ہم ایک ڈیل کرنے جا رہے ہیں, بالکل آپ میز سجائیے, ساتھ میں آپ اسرائیل کو کوئی اور جو ہے وہ بات اپنی کر رہے ہیں, پھر وہاں پہ اس سے بفر زون بنوا رہے ہیں, پھر گیمبل آپ کا جو ہے بلف کال ہو جاتا ہے کہ جی ایران تو اٹیک نہیں کرے گا. ایران نے تو اس سے پہلے ان پہ جو بحرین پہ اٹیک کیا اس پہ خبر یہ ہے کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے وہ اوبلیٹریٹ ہو گیا ٹرمپ کی زبان میں, یہ کسی کو نہیں بتائیں گے. اور اس پہ اب پھسر یہ ہے کہ اس کا تو کسی جگہ کا ہی کسی کو پتہ نہیں ہو سکتا, تو اس کا مطلب ہے چائنا اور رشیا پتہ نہیں کس حد تک اس میں انوالو ہے. اور پھر ایک خبر اور بھی ہے جو اس کے اندر آپ ایڈ کر لیں تاکہ اگر ابھی تک آپ کا دماغ نہیں چکرایا تو تھوڑا سا چکرا جائے, کہ جو پریزیڈنٹ پزشکیان ہیں انہوں نے انسیکیور لائن پہ بات کی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف سے, اور 3 پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ ہم JCPOA 2.0 کوئی ہماری ڈیل میں نہیں ہوگی, ہم سائن نہیں کریں گے, نیوکلیئر کا انریچمنٹ پہ کوئی بات نہیں ہوگی, اور ساتھ میں یہ کہ
ہم کوئی سرپرائز دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، تو آپ سمجھیں میں ٹھیک پیرافریز کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس نیوکس ہیں. ٹھیک اور پھر یہی پیغام جو ہے وہ اسحاق ڈار ان دنوں تھے ہی ادھر ہی، تو مارکو روبیو سے مل کے بھی دیا. اب اس میں 6 یا 7 باتیں ہیں کہ اب امریکہ اس میں یہ اس quagmire والے سے نکلنا پاکستان والے چاہتا ہے. رول پہ ڈاکٹر صاحب میں پاکستان والے رول پہ آتا ہوں. ابھی جو سچویشن ہوگی کیونکہ اس کے اندر بڑا اہم ہوگا، قطر کا ڈیلیگیشن جب پہنچا ہے تو اس کے بعد پاکستان اور یہ جو یہاں سے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں پہلے میاں ثناء اللہ صاحب، یہ جو اپاچی ہیلی کاپٹر ہے اس کے بارے میں ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں گرایا، اس کے شواہد بھی ایز سچ سامنے آ نہیں رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اپاچی ہیلی کاپٹر گرا کر اس کے بیاف پہ 8-10 جگہوں پہ حملے کر لینا، ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ اور اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے کیا وہ اسرائیل گرا سکتا ہے یا کوئی اور طاقت گرا سکتی ہے؟ سر آپ کی آواز میرا خیال جی 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 آپریشن آپریشن کا ہو سکتا ہے ان میں سے ایک ہو اور اس کو جواز بنایا گیا ہو. جی ممکنات میں سے تو ہے، حقیقت کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن جو سامنے آتی ہے بات، اگر ایران یا تو ایران جھوٹ بول رہا ہے یا امریکہ جھوٹ بول رہا ہے، دونوں میں سے ایک غلط بیانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک لگتا ہے کہ شواہد جو ملے ہیں ابھی تک، جس کا پہلے بتا رہی تھی محترمہ کہ جی کوئی ایسی ایویڈنس سامنے نظر نہیں آئی. جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں، رائٹر ہے یا BBC ہے یا اور دوسرے اخبارات ہیں یا ایجنسیز ہیں، جن میں یہ بات سامنے آتی ہو کہ جی ان کے کتنے بندے مر گئے، وہ چلے گئے، یا وہ گرتے ہوئے کچھ فوٹوگرافی ہوئی ہے، اس کو کہیں آگ لگی ہوئی دیکھی. یہ ساری باتیں تو اس سے نکلی ہیں امریکن سورسز سے اور جی امریکن پریزیڈنٹ سے. اب وہ بھی پوائنٹ جو انہوں نے ریز کیا کہ اگر اس کو ڈرونز لگے ہیں یا بیلسٹک مسائل لگا ہے تو اس سے تو سارے کا سارا تباہ ہو جانا چاہیے تھا. اس میں تو بچت، وہ 2 بندے کیسے بچ گئے؟ کیا وہ نا ہیلی کاپٹر کیسے بچ گئے؟ یہ اپنی جگہ پہ اس کو آ کے اور جگہ پہ حملے کرنے ٹو اسیس جو اسٹاک فائل کی بات کرتے تھے، مسائل کی بات کرتے تھے اور ایران کی ہمت کی بات کرتے تھے کہ اس کے پاس جوابی کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے طاقت ہے، وہ کتنی ہو سکتا ہے، اس کو اسیس کرنے کے لیے اس کو بہانہ بنا کے یہ کام کیا گیا ہو. لیکن جب میں ذرا اس کو بھی سوچتا ہوں، امریکہ کو بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ امریکہ تو سیدھی ہے نا، پہلی جنگ یہ بغیر کسی مقصد کے تھی، بغیر کسی لا کے تھی، بغیر کسی جواز کے تھی، تو وہ سیدھا کر لیتا. تو یہ کنفیوژن ہے. اور میں پہلے بھی آپ کے فورم پہ کہہ چکا ہوں، یہ نیریٹو ہے، دونوں سائڈ بلڈ اپ کر رہی ہیں اپنی اپنی پوزیشن کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی طرف سے بھی رویہ بہت سخت ہے. وہ بھی اب ان کا ہدف مجھے نظر آتا ہے، وہ ہدف یہ نہیں ہے کہ جنگ یہ سیز فائر پرماننٹ ہو جائے، جنگ بند ہو جائے، ان کی ریڈ لائٹ ساری ایکسپٹ ہو جائے. اب ان کا ہدف اس سے بیونڈ ہے کہ جی جو پوسٹ لینڈسکیپ بنے گا اس میں ان کی کیا پوزیشن ہوگی، اس کو کیسے مضبوط کرنا ہے. امریکہ کی تو وہی پوزیشن ہے اور وہ اس میں پارٹلی اگرچہ چینج نظر آیا کہ کنفلکٹ ہو گیا، ڈھان ڈپٹ ہوئی یا اس کا ناراضگی کا نہ ہوا. اس طرح آپ نے بھی کہا کہ اس نے اپنے انٹرویو میں کہا یس میرے بات ہوئی تھی اور مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں نے اس سے سختی سے بات کی تھی. یہ ساری باتیں میرے خیال میں صرف نا میڈیا میں ذرا شائستگی پیدا کرنے کے لیے اپنے بارے میں اور نا وہ کرنے کے لیے ڈرامہ پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں، اسرائیل اور امریکہ. جی اسرائیل کبھی اتنی کہ جی وہ سے کہہ دیا جائے وہ لبنان میں نا یہ کرے، اور پھر وہ ادھر بھی فلسطین میں بھی تو ابھی چند دن پہلے انہوں نے حملہ کر کے کچھ اس کو دی ہے، جو سیٹلر ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ادھر بندے بھی مرے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہی ہیں. آپ نے اشارے کیے
یہ ڈرافٹ تیار تھا. ڈرافٹ تو ہم پہلے دن سے سن رہے ہیں کہ سارا کچھ تیار ہے, ہر چیز طے ہوگی. ہمارے اپنے کمنٹیٹر بھی یہی کہہ رہے تھے, لو جی بس تیار ہے, اب تو سائن کرنے ہیں, اس نے ادھر جانا ادھر جانا. اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ نہیں ہے, 47 سال کا ہنگامہ ہے, اس کے اوپر جو دیسی وہ کیا جوائنٹ کمپریہنسو ہے نا پیس پلان ہے, وہ نیوک فائل جس کو بولتے ہیں, اس کو بناتے بناتے کتنے سال لگے تھے, اور اس کے اوپر سائن ہوئے ہوئے, اب وہ رجسٹرڈ ہوا تھا یو این کے ساتھ. اس کو کیسے ایک ختم کر دیا تھا, تو نہ کوئی گارنٹی ہو سکتی ہے. یہ اس کے فطور ہے, آیا ہوا ہے, اب وہ فطور کیسے بیٹھے گا, یہ تو اس کو جو ہے نا آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, نہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں. کچھ اور دوست ہوں گے ہوں گی جو کر سکتی ہیں, تو مجھے اس کا احساس نہیں ہے, میرے پاس وہ حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے عبداللہ, ہمیں تھوڑا سا ویٹ ہی کرنا. قطری ہے نا وہاں موجود ہے, آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. باقی میں اس کو زیادہ وہ نہیں دیتا اہمیت کہ یہ وہ لیک آؤٹ ہو گئے, جو کے پریزیڈنٹ نے ہمارے پرائم منسٹر کو فون کیا. ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز ٹھیک ہے میاں صاحب, اس پہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے. جو پاکستان کے پرسپیکٹیو کے اندر جب ہم بات کریں گے اس کے بعد, پہلے میں عبداللہ گل صاحب یہ ضرور چاہیے کہ دیکھیں میاں صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ 47 سال کے معاملات ہیں. میں ان کا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی انہوں نے یہ بیان بھی کیا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے یہ معاملات جو ہیں وہ کسی طرف جائیں گے نہیں. پہلے بھی سال ہر سال لگے تھے, خاص طور پر جو نیوکس کی بات جب آپ کرتے ہیں تو یہ بڑے لمبے معاملات ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو بات جو ہو رہی تھی وہ ایم او یو کی تھی, ایک پیج کی تھی جس کے اوپر یہ بات کی جانی تھی کہ مستقل جنگ بندی کے بعد آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں. اب یہ جو اپاچی ہیلی کاپٹر کا واقعہ ہوا, اس کے بعد امریکہ نے جو رسپونڈ کیا اور پھر ایران رسپونڈ کرا, یعنی یہ جو 24 آورز کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, کیا یہ ان سسٹم وہ جو کچھ پیچھے بیک اینڈ پہ ہو رہا ہے, کیونکہ قطری ڈیلیگیشن ابھی ایران میں ابھی پہنچا ہے اور وہ بات یقیناً کر رہا ہے, یہ اس ایم او یو کی یا اس ڈرافٹ کی بات ہو رہی ہے جو جس کے بارے میں وائٹ ہاؤس میں کہا جا رہا تھا کہ اس کو انیشیل نوڈ ملا ہے امریکی صدر کی جانب سے. تو اب یہ جو سچویشن ہے, اس سچویشن کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسکلیٹ کرے گا یہاں سے یا ڈی اسکلیشن ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاملات ایسکلیشن کی طرف ہی جا رہے ہیں, اور ڈی ایسکلیشن تو امریکہ کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن عمل نہیں. ابھی یہ جتنے بھی لبنان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, ان کے جہاز چل رہے ہیں, ایران جو ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا ہے, Axios.com جو ہے وہ کہتی ہے کہ جناب ان کو تھک سکن کہہ دیا, ان کو کہا کہ تم احسان فراموش ہو, فلانا فلانا. یہ ایکچولی سارے ڈرامہ بازیاں ہیں. ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اصل میں وائٹ ہاؤس میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اچھا بھلا ہالی ووڈ کے اندر ان کو ایک اچھا کردار مل سکتا تھا تو وہ ان کے شخصیت سے میچ بھی کر جاتا. بہرحال میں یہ نہیں کہتا, لیکن بہرحال بات صرف اتنی سی ہے کہ اس ٹائم پہ یہ سورس کوڈ ہوتے ہیں ہر جہاز کے اندر, ہر میسائل کے اندر, ہر ویپن کے اندر جو امریکہ دیتا ہے, اور وہ چاہے تو ان سورس کوڈ کو بند کر دے اور لبنان کے خلاف جنگ اسی وقت بند ہو جائے گی. اور یہ بات تو جو کینٹ نے بھی بات کر دی, جو کہ ان کے فارمر ڈائریکٹر تھے کاؤنٹر ٹیررزم کے, جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ جو بول رہا ہے ماں سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. باقی H-64 اپیچی گن شپ ہیلی کاپٹر کا گر جانا یقیناً میرے خیال میں امریکہ کی ٹیکنالوجی کے اوپر ایک پھر سے سوالیہ نشان شروع ہو گیا, اور امریکہ کو یہ اب میرے خیال میں سوچنا پڑے گا کہ یہ وہ کس طرف چل رہا ہے, اور اب کتنی انہوں نے اپنی اور کروانی ہے مٹی پلید, کیونکہ کافی تو ہو چکی ہے اسرائیل کے ہاتھوں. اب وہ کتنا حد تک بلیک میل ہوگا. لیکن ان سب کے بعد ایک پوسٹ ٹرمپ سچویشن بھی ہے. پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہوگا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جب تک آپ کے تلوں میں تیل ہے آپ سے نکالتے رہیں گے. پاکستان کو امبیرس بھی کروایا دنیا کے سامنے, پاکستان نے جو معاملات تھے وہ پورے کروا لیے, لیکن اس کے بعد
ڈونلڈ ٹرمپ ہر بار کوئی 39 ٹائمز تو وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم معاہدے کے بالکل قریب آ چکے ہیں. دیکھیں یہ اب میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ ایسے گرگٹ بدنام ہے کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا. ابھی تو لوگ مثالیں دیں گے مستقبل میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح رنگ بدلتے ہو تم. تو یہ جو ابھی صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے اندر چند چیزیں بڑی وضاحت سے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کا ایک ایلائی ہے, امریکہ کا سانس جو ہے وہ اسرائیل سے آتا ہے, اور یہ جب تک سانس وہاں سے آتا رہے گا وہ ہر حالت میں مشرق وسطیٰ کے اندر انہوں نے ایک اپنا کلاؤٹ رکھنا ہے, اور اس کے لیے ان کی ضرورت ہے کہ وہ اسرائیل کو علاقے کا گنڈا بنا کے کھڑا کریں, جو کہ ماضی میں بھی انہوں نے کیا ہوا تھا, اب بھی کیا ہوا ہے, طاقت بھی دے رہے ہیں, پیسہ بھی دے رہے ہیں. ورنہ اسرائیل کی کیا مجال ہے, یہ تو 24 گھنٹے میں دھڑام سے گر جائے گا. لیکن مسئلہ یہاں یہی ہے کہ اگر آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی پالیسی, اور جیسے میں نے نوشاد صاحب آپ سے بھی اور لکیلی میاں ثناء اللہ صاحب اور ڈاکٹر شادیہ یہ اس وقت بھی پینل میں موجود تھے, اور میں نے یہی گزارش کی تھی کہ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نومبر گزارنا چاہ رہے ہیں. اکتوبر 27 کو الیکشن جو ہے اسرائیل کا پوسٹ پون ہو جائے گا, اس کو کہہ دیں گے کہ جی وار ٹائم چل رہا ہے, اس لیے جو ہے وہ جیسے پہلے سیٹ اپ چل رہا تھا الیکشن کے بغیر اسی طرح سے اب بھی چلے گا, 2-1 مہینہ اور گزار لیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا مڈ ٹرم الیکشن آ جائے گا, جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا. لیکن ریپبلکن پارٹی کے اندر نقب لگ گئی ہے, اگر نہ لگتی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کانگریس کے اندر جو اختیارات کی محدود کرنے کی قرارداد ہے وہ منظور نہ ہوتی, جبکہ پہلے یہ نہیں ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کھو رہے ہیں وہ نہیں. لیکن امریکہ بھی جنگ کرتا ہوا, مطلب جنگ کے اندر وہ بھی نکلنا چاہتا ہے. اوور آل آپ دیکھیں تو جو ٹھیک ہے ٹرمپ صاحب کے سٹیٹمنٹس اپنی جگہ ہیں, لیکن امریکہ اس جنگ کو مزید طوالت دے کے اپنے لیے بہت سارے مسائل کریٹ کر دے گا. صرف معاملہ پولیٹیکل بھی نہیں ہے, اکنامک جو امپلیکیشنز آئیں گی امریکہ کے اوپر وہ یو ایس کے لیے سنبھالنا بھی بہت مشکل ہے. وہاں بھی جو انفلیشن ہے وہ اب ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے. جی تو ہو جائے نا. ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنے آخری اس کے اوپر لیگ آف لائف پہ بھی ہیں اور اپنے آخری لیگ آف حکمرانی پہ بھی ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے, ان کے بچوں کے کاروبار چل رہے ہیں, ان کے داماد جو ہے اس کی سطح خیرہ ہوں, تو باقی اسٹیو وٹکاف کی جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں, تو ان کی جانب سے جائے جہنم میں امریکہ. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فی الحال تو ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہے کہ امریکہ کے لیے ان کی کیا کاوش ہے کہ پوری دنیا میں ان کو ڈپلومیٹک آئسولیٹ کر دیا, یہ ان کی کاوش ہے. پوری دنیا کی معیشت ان سے دور ہو چکی ہے, یہ ان کی کاوش ہے. جا کے چائنا کو سپر پاور تسلیم کرنا, یہ ان کی جو ہے وہ بھلائی ہے امریکہ قوم کے لیے. یا امریکہ کو جنگوں میں جھونک کے وہاں سے ذلت اور رسوائی اور ان کی جو ٹیکنالوجی کا بھد اڑ رہا ہے پوری دنیا کے اندر دھڑا دھڑ, وہ ان کی رسوائی ہے. 2 ہیلی کاپٹر کے پائلٹ بچا لیے, واہ بھائی واہ. 2 ہیلی کاپٹر کے پائلٹ جو تھے وہ ان کے پیراشوٹ تو ہوتے نہیں ہیں, اس کے اندر ایجیکشن سیٹ ہوتی کوئی نہیں ہے. ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز کے اوپر پرواز کر رہا تھا, ہرمز سے پرواز کر کے وہ ہیلی کاپٹر تو گیا سمندر میں, لیکن پائلٹ الحمدللہ بچ گئے. کیوں؟ پائلٹ جو تھے وہ ٹارزن تھے جو بچ گئے, یا انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. تو یہ ایسی نانسنس باتیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب روزانہ کرتے ہیں, پتہ نہیں کون سا کیا بولیں, ابھی چھوڑیں. ٹھیک ہے نشے کی بھی بہت قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جو پاکستان کی بات کر رہے تھے, میں نے معذرت کے ساتھ میں نے ڈاکٹر صاحب کو ٹوکا بھی تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ عبداللہ گل صاحب نے بھی ایک بات کہہ دی ہے بیچ میں, وہ کہیں نہ کہیں وہ بات محسوس بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو جو انہوں نے امبیرس کروایا ہے کہ تمام سب کچھ پاکستان کر کے دے رہا ہے, اب اگر پاکستان یہ کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ جی آپ کو سب کچھ پلیٹ پہ رکھ کے دے دیا, اب آپ مزید کی طرف ڈو مور والے ایٹیٹیوڈ پہ رہیں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا. اب قطری ڈیلیگیشن آیا ہے, قطری ڈیلیگیشن کے آنے سے کیا فرق پڑے گا, اور کیا پاکستان جو ہے ان مذاکرات کے سسٹم سے کیا وہ آؤٹ ہو گیا ہے, وہ نکل گیا ہے, یا ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہم اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے. کیونکہ پرائم منسٹر کو اگر آپ کہتے ہیں کہ انسیکیور لائن سے بات کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری باتیں, مقصد یہ ہے کہ وہ باتیں تمام ممالک تک پہنچ جائیں, اور اس کو پھیلا کے کیا فائدہ ہوگا اور اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, جس طرح عبداللہ گل صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس پوری بات پہ اب کوئی سیریس گفتگو کرنے کا آپ کے پاس بالکل کوئی وہی نہیں رہتا نا. آپ بھی یہی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کون سا سستا نشہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں تو سستا نشہ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی
گوند ہوتی ہے, کوئی گلو ہے جس کو سنف کرنا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اب حالات ٹرمپ کے یہی آ گئے ہیں کہ وہ بیٹھ کر اور اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں انٹرنیشنل جو ہے وہ ڈپلومیسی کرنے کے لیے. آپ اس بات سے میں بالکل جو ہے میری اپنی اس کے اگین ایک 1.5 اینٹ کی مسجد ہوگی کہ پاکستان نے اس ایونٹ سے بہت گین کیا ہے, کیونکہ پاکستان جو ریٹورک جو ہے وہ خاص طور پہ اپنے اکیڈیمیا اور انٹیلیجنشیا اور سرٹن کوارٹرز کے تھرو جو ہے وہ اسپریڈ کروا رہا ہے اور بتا رہا ہے اور انفارمیشن بھی دے رہا ہے, وہ یہ کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ ایک چیپٹر ضرور ہیں, لیکن ہم اس پورے ریجن کا ایک پورا فیوچر جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں. اب اس پہ بحث ضرور ہو سکتی ہے کہ ایران کے حالات اگر ایسے ہی چلتے رہتے ہیں تو سیکیورٹی ارینجمنٹ کا کیا فیوچر ہوگا, پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان اپنی یہی لائن رکھے کہ جی ہم پیس کے لیے کام کر رہے تھے, ہم اس ریجن کے سیکیورٹی ارینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم جو فنکشنل ریلیشن ہیں وہ بنانے کی بات کر رہے ہیں بٹوین گلف ٹو سینٹرل ایشیا, ایون مینا ریجن جو ہے اس کو بھی آپ بیچ میں اب شامل کر لیں, رشیا اور چائنا, تو یہ سارے کے سارے ایک یہاں کا اپنا انڈیجنس پلان بنا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے جی بنا رہے ہیں, تو اس میں پھر پاکستان جو ہے وہ ساتھ میں پھر ایک آکسیلری رول بھی پلے کر رہا ہے, وہ یہ کہ وہ میڈیشن کروا رہا ہے بٹوین امریکہ اور ایران. اب اس میں امریکہ جو ہے اس کے اپنے پرابلمز ہیں جو کہ پہلے میں نے بتائے, وہ کوئی اگر انگلیوں پہ گنے تو 10 سے 12 جو ہیں وہ آج کی تاریخ میں ہیں, کل پتہ نہیں وہ 11-15 ہو سکتے ہیں, لیکن وہ بہرحال موجود ہیں کہ وہ یہاں رہے, وہ جائے, وہ بمبارڈمنٹ کرے, وہ صلح کر لے, وہ کیا کرے, وہ اسرائیل سے بچے نہ بچے وغیرہ وغیرہ, یا اکانومی دیکھے. لیکن ایران جو ہے اس نے بھی اپنی ڈاکٹرائن کے اندر بہت فنڈامنٹل ایک شفٹ لے کے وہ آیا ہے. اس کا لیبنان کو ریڈ لائن بنانا اور یہ شرط رکھنا کہ غزہ کو آپ خالی کریں اور اسٹیٹ آف ہرمز کے کنٹرول کو نارملائز کروانے کی کوشش کرنا, یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بھی کوئی اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ آپ فٹافٹ آ جائیں اور ہمارے سے نیگوشیٹ کر لیں. اس کا مطلب ہے وہ ایبزارب کر سکتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لگے رہیں, ہم سہ لیں گے, لیکن ہم اس کا مطلب سی آئی اے کی جو رپورٹ پیش کی گئی ہے, سی آئی اے کی جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ اسی طرح رانگ ایسٹیمیٹس پہ مبنی ہے جس طرح پہلے اٹیک کرنے سے پہلے جو ایسٹیمیٹس سی آئی اے نے کیے ہوں گے, ایف بی آئی نے کیے ہوں گے, یا ٹرمپ انتظامیہ نے کیے ہیں. رپورٹ یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر جو ہے ایران کی اکانومی کلیپس ہو جائے گی. تو مان لیتے ہیں جی اکانومی کلیپس ہو جائے گی, ایک ایسا ملک جو 40 سال سے سینکشنز میں ہے, جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک بریڈ جو ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ کی مل رہی ہے, ان کی کرنسی کی یہ ویلیو ہے, نوکریاں بھی کوئی ایسی نہیں کہ آپ کو مل رہی ہیں, تو وہ تو آلریڈی دیکھیں نا وہ امیون ہو گئے ہوں گے, وہ امیون ہے اس چیز سے. ان کے لیے تو یہ ہوپ ہے ایز اے نیشن بھی کہ ہمارے جو پچھلے 40-45 سال ہیں اس سے نکلنے کے لیے ایک حلہ اور صحیح تو کچھ بھوک اور کاٹ لیں گے, کچھ بے روزگاری اور دیکھ لیں گے. امریکہ تھوڑی ہے جہاں پہ کوئی ویلفیئر سسٹم ہے جس کے اندر آپ یہ کہیں گے جی کہ میرے جو ہیلتھ کیئر نہیں مجھے مل رہا, یا میرے ساتھ جو سبسڈی میں ہاؤسنگ نہیں ہے میرے پاس وغیرہ وغیرہ. وہ تو پچھلے 40 سال سے ان کی تو پوری ایک نسل کو اس چیز کی عادت ہے, اور یہ بات یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ جی اکانومی اس کی ویک ہو جائے گی تو اسٹرانگ کس دن تھی. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سینکشنز بھی ختم ہوں, اور اس ریجن کے اندر ایران جو ہے وہ ایک ایسا رول پلے کرتا ہوا بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس ریجن کے اندر بھی اپنی ایک اہمیت کو, میں ہیجمون کا لفظ استعمال نہیں کروں گی, لیکن اپنی اہمیت کو وہ ضرور بتانا چاہتا ہے کہ میں ہوں, میں موجود ہوں, اور میں یہاں کے حالات کو باقاعدہ نیویگیٹ بھی کر سکتا ہوں. میرے ڈیسیژن جو ہیں وہ امپیکٹفل ہیں. میں نے گلف سے آپ کی بیسز جو ہیں ان کا جو حشر کیا ہے, میں نے بحرین میں آپ کے کنٹرول اور کمانڈ سینٹر کو اڑا دیا ہے, آپ کے انٹرسیپٹر جو ہیں وہاں پہ میں نے سارے کے سارے تھارڈ میزائل جو ہیں مجھے پتا تھا, آپ کے پرسنل کہاں ہیں, میں نے ان ہوٹلوں پہ بمبارڈمنٹ کی ہے. تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ میرے اندر کیپیسٹی ہے, اور پھر میں اکیلا نہیں ہوں ڈپلومیٹیکلی. تو چونکہ میں اکیلا نہیں ہوں تو میں اپنے الائز کو نہیں چھوڑوں گا. اب الائز کو نہیں چھوڑوں گا تھوڑا سا ایمبیشن کی طرف جاتا ہے. پاکستان کے لیے یہ بھی پرابلم ہے کہ آج ایران کے الائز ہیں, لیبنان ہے, انصار اللہ ہیں, اور غزہ کے لوگ ہیں, فلسطینی ہیں. تو کل کو اگر وہ کوئی ایک اور چیز ایڈ کر لیتے ہیں, عراق میں بھی کسی کو کر لیتے ہیں, تو پھر یہ سلسلہ تھوڑا سا بڑھتا جائے گا. اور یہ بالکل کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایران بھی چاہ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کے کافن میں آخری کیل ٹھونکی دی جائے, بے شک اپنی ذات پہ سہ کر کیوں نہ ہو, تاکہ یہ جو ہے ذرا پتہ چل جائے کہ اب یہ اس کے پاس بھی کتنا زور ہے. کیونکہ وہ یہ بات بھی مارکیٹ میں ایسے تو نہیں پھینک رہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ہے. اب اگر ٹرمپ یہ مان جاتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ٹرمپ ایک ایسا پریزیڈنٹ ہوگا جس کے
پیریڈ کے اندر ایران جو ہے وہ نیوکلیئر طاقت بن گیا, اور وہ بن گیا, ان کے پاس 60% آلریڈی ہیں. اور جو اگر آپ سنیں ایکسپرٹس کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں, ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ 2 ہفتے کی بات ہے. اور اگر وہ خود اب انسیکیور لائنز پہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وار ہیڈ بھی ہیں, ہمارے پاس ان کو لوڈ کرنے کے لیے جو باقی جو تکنیک چاہیے وہ بھی موجود ہے, تو کسی سرپرائز کے لیے آپ تیار رہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ آ جائیے کھلے میدان میں. اب آ جائیے میں ہمارا یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈاؤن پلے کریں, میڈیا بھی ہمارا ڈاؤن پلے کرے. ہمیں بہت ڈرم بیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جناب یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. میں تو پہلے دن سے یہی عرض کر رہی ہوں کہ ہم ہی ہوں گے وہ لوگ جو کہ پھر اس دن بیٹھ کر یہ بتا رہے ہوں گے, کہ لوگوں کو سمجھا رہے ہوں گے کہ ایکارڈ کا کیا فرق ہوتا ہے اور ڈیل جو ہے اس میں کتنے سال لگتے ہیں. تو تھوڑا سا ڈاؤن پلے کریں, زیادہ سے زیادہ یہ اسٹریٹجک پاز ہوگا. اور جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کے جو منصوبے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے. یہ 10 سال رک جائیں گے, انہوں نے واپس آنا ہے. اس میں اگر ہمارا ریجن کنسولیڈیٹ کر جاتا ہے, یہ کچھ کر نہیں پاتے, یہ اور بات ہے. تو یہ اسٹریٹجک پاز ہے, بہت بڑا بھی کوئی اگر ہم یہاں پہ تیر مار لیتے ہیں تو بھی ہم امریکہ کے اندر اس کی ڈیپ سٹیٹ کو یہ تو نہیں قائل کر پائیں گے کہ تم جو ہے یہاں پہ چائنا کو کمزور کرنے کے لیے اس کے ارد گرد کے چوک پوائنٹس, اور خاص طور پہ ایک ایسا کنٹری جو آپ کو بلی کرنے پہ آ گیا ہے, وہ ایک کمپلیٹ جو ہے ایک سوورن حالت میں کھڑا رہے. تو ان کے منصوبے اسی طرح کی. اس کے ساتھ میں صرف ایک بات اور جوڑنا چاہوں گی کہ رشیا اور یوکرین کا ایشو بھی آپ بالکل جو ہے وہ مائنس نہ کریے, کیونکہ رشیا ایک طرف افغانستان سے جو ہے وہ سیکیورٹی منصوبے کر رہا ہے, اور دوسری طرف CIA جو ہے ان کے کوئی وہاں پہ موجود تھے, اور وہاں پہ جو ان کے چیف آف سٹاف ہیں سرس کی, ان کو ریپلیس کر کے کیریلیو بودانوف جو ہیں ان کو وہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف بنایا جا رہا ہے, جوائنٹ سٹاف. اور وہاں پہ بھی وار اے سیمیٹریکل ہونے لگی ہے. تو یہ کسی اور پروگرام میں جو ہے بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے کہ جی اب اس طرف جو ہے وہ یوکرین جو ہے وہ کس طرح سے یورپ کا افغانستان بننے والا ہے, اور کیسے ہارڈ گنز جو ہیں وہ وہاں جا کر صورتحال کو سنبھالنے والی ہیں. تو یہ چمکھی ہے, یہ کسی ایک فرنٹ پہ نہیں ہے. اور دوسری طرف جیسے عبداللہ گل صاحب جیرڈ کشنر کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ اسٹیٹ آف ٹرانٹو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جزیرہ جو ہے وہ خریدنے کی بات ہو رہی ہے البینیا کا. تو یہ ان کو چوک پوائنٹس چاہیے. سویز کینال جو ہے روتھ چائلڈ نے باقاعدہ ادھار دے کر جو ہے وہ خریدوائی تھی, اور پھر اس کا سارا سسٹمیٹک وہ کیا تھا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, ہمیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ چیزوں کو پارس کر سکیں نا, ورنہ تو بات سمجھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح امبیسڈر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں کہ ان کو ہم یہ کہیں کہ جی کل ایسا ہو جائے گا, پرسوں ایسا ہو جائے گا. ہمیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اس سے ہمیں ڈپلومیٹیکلی بہت لیوریج مل رہا ہے, ہمیں اس سے بہت جو ہے وہ فرنٹ رو میں سیٹ مل رہی ہے. اور اگر ہم اپنا نیریٹو تھوڑا سا اس کو پلے ڈاؤن کریں اور بس یہ بات کرتے رہیں کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں, باقی سوورن کنٹریز کو اب دھکیل نہیں سکتے کسی بھی ایگریمنٹ میں, تو لیٹس سی کہ کیا. ڈاکٹر صاحب یہی نیریٹو تھا. ہم تو فیسیلیٹیٹر کہہ لیجئے, ایک طرح سے میڈیٹر, تو اگر دنیا کہہ رہی ہو تو اپنی جگہ, لیکن ہم نے تو اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ہی کوئی صرف وہ ہیں جو مسائل کو حل کر رہے ہیں. وہ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی پاکستان وہ واحد ملک تھا جس پہ 2 ممالک اعتبار کر رہے تھے, کیونکہ ایران اور کسی پہ اعتبار نہیں کرتا. ناظرین مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو میاں ثناء اللہ صاحب سے یہ پوچھیں گے, یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے جو سچویشن بیان کی ہے, خاص طور پر یہ والی سچویشن کہ ایران تو اس کی اکانومی تقریباً پہلے ہی ڈیفالٹ پہ ہے یا وہ پہلے ہی کلیپس کی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی اہمیت اس لحاظ سے ضرور بنا لی ہے کہ امریکہ بطور سپر پاور ہونے کے باوجود وہ اس کو ختم نہیں کر سکا, اور وہ اپنی جگہ سٹینڈ کر رہا ہے. تو پھر ایران جو ہے اس کے اگلے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہوں گے, اس پر بات کرتے ہیں, لیکن ابھی پہلے لیتے ہیں ایک بریک.